الرحیم عن عائشة أن حمزة ابن عمرو الأسلمي سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إني رجل أسرد الصوم فأصوم في السفر قال صم إن شئت وافطر إن شئت رواہ مسلم۔ حضرت امام مسلم نے ام المؤمنین امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت نقل کی ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ حمزہ بن عمر اسلمی بہت روزے رکھا کرتے تھے۔ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ سفر میں روزہ رکھوں؟ ارشاد فرمایا چاہے رکھو چاہے نہ رکھو۔ ہر بندے کی اپنی طبیعت ہوتی ہے، بعض بندے ذرا سخت طبیعت کے ہوتے ہیں اور وہ روزہ برداشت کر جاتے ہیں، بعض لوگ نہیں برداشت کر سکتے، تو جو برداشت نہیں کر سکتے وہ روزہ سفر کے دوران نہ رکھیں، اور جو برداشت کر سکتے ہیں وہ سفر کے دوران روزہ رکھ لیں۔ عن ابی سعید الخدری قال غزونا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لست عشرة مضت من رمضان فمنا من صام ومنا من افطر لم يعب الصائم على المفطر ولا مفطر على الصائم رواہ مسلم۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ 16ویں رمضان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم جہاد میں گئے، ہم میں بعض نے روزہ رکھا اور بعض نے نہ رکھا، تو نہ روزہ داروں نے غیر روزہ داروں پر عیب لگایا اور نہ انہوں نے ان پر۔ 17 رمضان المبارک کو غزوہ بدر ہوا تھا، جہاد کے لیے یہ حضرات نکلے تھے۔ ظاہری بات ہے جہاد میں لڑنا پڑتا ہے، ہاں جی، جب آدمی کسی سے لڑائی کرے گا تو پھر روزہ دار بھی ہو اور لڑے بھی تو یہ مشکل ہو جاتا ہے۔ تو بعض صحابہ کرام ذرا مضبوط اعصاب کے تھے، انہوں نے روزہ رکھ لیا، بعضوں نے نہیں رکھا، رخصت دی جہاد کا۔ بھائی ظاہری بات ہے دشمن کے آگے آپ نے کمزور تو نہیں پڑنا نا، پھر حق اور باطل کی جنگ تھی، وہ اسلام اور کافروں کی جنگ تھی، مسلمانوں کی اور کافروں کی جنگ کی، تو اس لیے بعض تو کہتے ہیں حضرت ابو سعید خدری جنہوں نے روزہ رکھا غیر روزہ داروں کو انہوں نے نہیں ٹونٹ کیا، جو غیر روزہ دار تھے انہوں نے ان کو نہیں کیا، جنہوں نے رکھا ٹھیک ہے رکھ لیے، جنہوں نے نہیں رکھا نہیں رکھا، کسی کے اوپر کوئی کسی نے الزام یا کسی کو وہ نہیں کیا۔ آج المیہ یہ ہوتا ہے کوئی 4 نفل ود پڑھ لے نا تو ہوں وہ کہندا تو کیڑا مسلمان ہے، تو سنتا ہی نہیں پڑھدا، تو نفل ہی نہیں پڑھدا، ہاں جی تو کیڑا مسلمان ہے۔ بھائی تو مسلمان ہے تو ٹھیک ہے جاؤ مسلمان، ہاں فرض کی تاریخ کو ہم ضرور جو ہے نا ٹونٹ کریں گے، اس کو ہم ضرور موٹیویٹ کریں گے، اس کو ہم ضرور کہیں گے کو خدا کے بندے کو حیا کر شرم کر، لیکن اگر کوئی نہیں پڑھتا نوافل نہیں پڑھتا تو ہم اس کے اوپر ٹونٹ تو نہیں کر سکتے نا جی۔ لہٰذا یہ جو ہے نا صحابہ کرام علیہم الرضوان کے عمل سے ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ جہاں پر رخصت ہو نا، کوئی رخصت پر عمل کرے تو پھر اس کو ٹونٹ نہیں کرنا چاہیے، اس کو پریشان نہیں کرنا چاہیے۔ عن انس بن مالک رجل من بني عبد الله بن كعب قال غارت علينا خيل رسول الله صلى الله عليه وسلم فاتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجدته يتغضا فقال ادنو فقلت اني صائم فقال ادنو احدثك عن الصوم والصلاه ان الله وضع عن المسافر شطر الصلاه وعن الحامل او المرضع الصوم والله لقد قالهما النبي صلى الله عليه وسلم كليهما او احدهما فیا نفسی ان لا اکونا تمعت من الطعام النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت انس بن مالک کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مسافر سے آدھی نماز معاف فرما دی، یعنی 4 رکعت والی 2 پڑھے گا، اور مسافر اور دودھ پلانے والی حاملہ سے روزہ معاف فرما دیا کہ ان کو اجازت ہے کہ اس وقت نہ رکھیں، بعد میں وہ مقدار کو پوری کر لیں۔ یہاں پر ایک مسئلہ میں عرض کرتا چلا جاؤں، جو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو مسافر ہے اس کے لیے نماز آدھی کر دی اللہ تعالیٰ نے، مغرب کی پوری پڑھی جائے گی، فجر کی پوری پڑھی جائے گی، ظہر عصر عشاء یہ 2 رکعتیں ہوں گی۔ اچھا فرائض میں یہ وطر پورے پڑھے جائیں گے، سنتیں اور نوافل یہ پوری پڑھی جائیں گی، سنت اور نوافل میں کوئی کمی نہیں ہوتی۔ ٹھیک ہے جی، ایک بات ہوگی۔ دوسری بات، دودھ پلانے والی اور حاملہ سے روزہ معاف فرما دیا، ان دونوں کو اجازت ہے کہ اگر یہ روزہ رکھنے کے ساتھ دودھ پلا سکتی ہیں، دن گزار سکتی ہیں تو گزار لیں، نہیں کر سکتی تو اللہ اور اس کے رسول نے ان کو اجازت دی ہے۔ ٹھیک ہے جی، اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے اپنے حبیب کا صدقہ حضور کے احکام پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔